بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب ایک دو مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا مولانا و مولا الثقلین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد گرامی قدر حاضرین و سامعین، آج کی اس پروقار نشست کی غرض و غایت نجم القراء استاذ الحفاظ قاری مختار احمد صدیقی صاحب مجھ سے قبل بیان فرما رہے تھے، معمول سے ہٹ کے ماہ ربیع الاول شریف میں جو محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اس معمول سے ہٹ کے ایک جداگانہ انداز اختیار کیا گیا، اور جس کا مقصد عاشقان مصطفیٰ کو، بالخصوص نوجوان عاشقان مصطفیٰ کو، ان کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے روشناس کروانا ہے، انہیں اپنے محبوب کے 63 سالہ دور حیات مبارک زندگی کے اہم ترین واقعات کو ایک ترتیب اور تسلسل کے ساتھ سنانا ہے، تاکہ ان کے دلوں میں جو عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، اس کی روشنی میں مزید اضافہ ہو سکے۔ جو نور ان کے سینوں میں ہے اور جس کی جھلک ان کے چہروں سے نظر آ رہی ہے، اس نور کی چمک میں مزید اضافہ ہو سکے۔ اس اعتبار سے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایسے افراد موجود ہیں کہ جو یہ فکر رکھتے ہیں، جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ میری مراد ہماری اس مسجد کے امام مدرس محترم قاری مختار احمد صدیقی صاحب ہیں، کہ جنہوں نے اس حوالے سے بڑی توگ و دو کی، علماء کرام سے رابطے کیے، اور اس پروگرام کو منعقد کرنے میں انہوں نے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا، اور خصوصی طور پہ اس بزم کو سجایا ہے۔ اور آپ کے ساتھ ہماری اس مسجد کے منتظمین، بالخصوص الحاج شیخ محمد سعید صاحب، الحاج شیخ حافظ عبد الوہی صاحب اور ان کے صاحبزادگان،
اللہ کم الحاکمین جملہ عاشقان مصطفیٰ کی اس اجتماعی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ کورس منعقد ہو رہا ہے، اللہ کم الحاکمین ہمیں ان مقاصد کو بھرپور طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً میں یہ عرض کر دوں کہ یہ خطیبانہ انداز کی گفتگو نہیں ہوگی۔ خطیبانہ انداز آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی آواز اوپر جا رہی ہے، کبھی آواز نیچے آ رہی ہے، کسی جملے کو بڑے زور سے بولا جاتا ہے اور کسی جملے پر سامعین سے باقاعدہ داد وصول کرنے کے لیے ان سے کہا بھی جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی گفتگو نہیں ہے، یہ ایک سادہ سا بیان ہوگا اور ایک تسلسل کے ساتھ ہوگا۔ سادہ گفتگو ہوگی لیکن مدلل انداز میں ہوگی، کوئی بات ہلکی نہیں ہوگی، کوئی بات سطحی نہیں ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کوئی بات سطحی ہو سکتی ہے؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا کا قصیدہ پڑھا، بڑا معروف قصیدہ ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، سنا ہوگا آپ نے پہلے بھی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عرض کرتے ہیں محبوب آپ سے حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ جس وقت وہ مسلمان ہوئے 60 سال عمر تھی، بادشاہان وقت کے درباروں تک رسائی تھی، بڑے بڑے شاہ سوار اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے تھے، بڑے بڑے صاحبان مال و زر ان کو آپ جانتے تھے، لیکن آپ خلاصے کی صورت میں عرض کر رہے ہیں کہ محبوب آپ سے حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اور دیکھا کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، یوں لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا ویسے آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ جب آپ نے یہ قصیدہ پڑھا تو آقا کو بھی پسند آیا، صحابہ کو بھی پسند آیا، ہمیں 14 صدیاں بعد پسند آ رہا ہے، تو حضرت صدیق و عمر کی پسندیدگی کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سعد و سعید کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم 1400 سال بعد کہہ رہے ہیں حسان تیری واہ، تو نے کتنا حسین کلام کیا ہے، تو نے ہمارے محبوب کے متعلق جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ اور وہ ہستیاں کہ جو حضرت حسان کے قصیدے کو سن بھی رہی تھیں اور ایک نظر چہرہ والضحیٰ کی زیارت بھی کر رہی تھیں، نبی علیہ السلام کا دیدار بھی کر رہی تھیں، ان کی ایمانی کیفیت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت حسان ابن ثابت کو سب نے مبارکباد دی، تو حضرت حسان نے نبی علیہ السلام کے متعلق کہے ہوئے اس قصیدے کے حوالے سے ایک اور بات کہی۔ آپ نے فرمایا دوستو یاد رکھو، ما ام مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدا۔ یہ مت سمجھنا کہ حسان کے نعت پڑھنے سے مصطفیٰ کی شان بڑھتی ہے، یہ کسی کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ میرے آقا کی شان کسی بیان کرنے والے کے بیان کی محتاج ہے، آقا کی شان شاعر کے شعر کی محتاج ہے، آقا کی شان خطیب کے خطاب کی محتاج ہے۔ کہا یاد رکھو میرے محبوب علیہ السلام کی شان کسی کے کلام کی محتاج نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا کلام نام مصطفیٰ کا محتاج ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہماری گفتگو ذکر مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ نام مصطفیٰ آتا ہے تو رب ذوالجلال ہماری گفتگو کو حسین بنا دیتا ہے، نام مصطفیٰ آتا ہے تو رب ذوالجلال ہمارے کلام کے اندر تاثیر کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی شخص
سطحی گفتگو کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس واسطے یہاں ہماری جو ہفتہ بھر کی یہ ایک خوبصورت محفل منعقد ہوا کرے گی روزانہ کی بنیاد پہ، اس میں آپ سنیں گے جلیل القدر علماء کرام یہاں تشریف لائیں گے۔ قبلہ کاری صاحب جن علماء کا مجھ سے ذکر کر رہے تھے وہ علماء اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے تقوی کے اعتبار سے، اپنے فضل کے اعتبار سے وہ علاقے بھر کے اندر مستند ہیں، مقبول ہیں، اور اللہ نے ان کی گفتگو کے اندر تاثیر بھی رکھی ہے۔ وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں چونکہ اس مسجد کا خطیب بھی ہوں تو میزبان کی حیثیت سے بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور قاری صاحب نے مجھے مہمان بھی بنایا، تو دونوں حیثیتوں سے میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی رضاعت، یعنی آپ کا دودھ پینے کا جو دورانیہ تھا، عمر تھی، اس حوالے سے بس گفتگو ہوگی، اور ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تفصیلات میں پڑھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ پھر ایک نقطے پر ہماری گفتگو ہوگی، ہماری آج کی نشست کیا 7 نشستیں اسی پر گزر جائیں گی۔ یہ معروف شعر ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہم نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے جو حالات ہیں ہم ان پر بھی گفتگو نہیں کریں گے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے جو حالات ہیں، یا یوں کہہ لیں نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی جو آپ کی سیرت ہے، جو تذکرہ ہے، اگر اسے ہم شروع کریں تو پھر ہماری ساری نشستیں اسی پر گزر جائیں گی۔ آپ حیران ہوں گے کہ علماء کرام نے نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی جو آپ کی سیرت ہے اس پر باقاعدہ کتابیں تحریر کی ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں اس پر موجود ہیں۔ بطور خاص قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ یہود نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل اپنے دشمنوں سے جب جنگ کرتے تو نبی علیہ السلام کا نام لے کر اللہ کے حضور فتح مانگا کرتے تھے، اور اللہ انہیں فتح عطا بھی کرتا تھا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اللہ فرماتا ہے جب وہ ذات کہ جس کا حوالہ دے کر مجھ سے فتح مانگتے تھے، جب وہ ذات ان میں جلوہ گر ہوئی تو انکار کر دیا، پہچاننے سے منکر ہو گئے، کافر ہو گئے، اور اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے۔ اب اس ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے آپ جتنی بھی تفسیر کی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہی تفصیل ملے گی کہ عرب میں یہودیوں کی جب اپنے دشمنوں سے لڑائی ہوتی تھی تو یہودی نبی علیہ السلام کا نام لے کر، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ کے حضور فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، اور اللہ انہیں فتح عطا بھی فرماتا تھا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی بھی ولادت نہیں ہوئی، آپ کی ولادت سے پہلے عرب کے اندر آپ کے چرچے ہیں، آپ کی ولادت سے قبل عرب میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے اور آپ کے آنے کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ پھر عرب میں کئی کاہن ایسے تھے کہ جو صرف اس لیے عرب میں رہتے تھے کہ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ یہاں پہ نبی آخر الزماں کی تشریف آوری ہونی ہے، اور بالخصوص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فارس سے چلے اور ملک شام کے کئی شہروں سے ہوتے ہوتے آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ کیوں پہنچے؟ مدینہ منورہ اس واسطے پہنچے کہ عیسائیوں کا اس دور کا جو سب سے مستند عالم تھا، اس نے اپنی وفات سے قبل حضرت سلمان کو یہ کہا تھا
کہ اگر آپ کو حق کی تلاش ہے تو پھر آپ یثرب چلے جائیں، نخلستان کی سرزمین میں چلے جائیں، جہاں پہ کھجوریں ہیں اس علاقے میں آپ چلے جائیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے میں ہجرت فرما کے تشریف لے جائیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی وہاں پہ آئے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے بھی تفصیل کے ساتھ حالات جو ہیں وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور اگر ہم انہیں بیان کریں گے تو پھر ہمارا وقت جو ہے وہ اسی بیان کے اندر گزر جائے گا۔ ہم آتے ہیں براہ راست پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر پہ۔ محبوب علیہ السلام کی ولادت مبارکہ محدثین اور مؤرخین کے اتفاق کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح و سحری کے وقت ہوتی ہے۔ دن کون سا ہے؟ پیر کا، سوموار کا دن، منڈے۔ تاریخ کون سی ہے؟ 12 ربیع الاول، مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور وقت ہے صبح و سحری کا۔ صبح و سحری کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ حضرت شارح بخاری فقیہ اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی اپنی کتاب اشرف السیر میں تحریر فرماتے ہیں، مشہور یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ یہی امام مغازی ابن اسحاق کا قول ہے، یعنی یہ سب سے پہلے جو سیرت نگار ہیں امام ابن اسحاق، یہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، یعنی سب سے پہلی جو سیرت کی کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب کے اندر یہ درج ہے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ آج سے 1300 سال پہلے کی بات ہے۔ امام ابن اسحاق تابعین کے شاگردوں میں سے ہیں، یعنی صحابہ کے شاگرد تابعین اور تابعین کے شاگرد ہیں ابن اسحاق۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ پیارے آقا کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی اور دن تھا پیر کا، اور کہتے ہیں اسی پر اب عمل ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن مکہ المکرمہ میں ہوتی ہے۔ جس وقت آقا تشریف لائے، آپ کا دنیا میں آنا اور وہ خاص کیفیت آپ کی، وہی واضح کر رہی ہے کہ یہ آنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ آنے والا بڑی منفرد شان کا حامل ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ اور نبی علیہ السلام کی پھپھو حضرت صفیہ دونوں اس بات کو بیان کرتی ہیں۔ عمومی طور پہ جب عورت پہ یہ وقت آتا ہے کہ اس کے ہاں بچے یا بچی کی ولادت ہونے والی ہو، تو خاندان کی جو سمجھدار اور بڑی خواتین ہوتی ہیں وہ عورت کے قریب آ جاتی ہیں، اس کو سنبھالنے کے لیے، سہارا دینے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے، اور آنے والے مہمان کو محفوظ طریقے سے سنبھالنے کے واسطے۔ تو حضرت صفیہ بھی اس وقت وہاں موجود تھیں جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کا بیان یہ ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے 6 ایسی باتیں محسوس کیں جو آپ کے علاوہ میں نے کسی اور بچے کے اندر محسوس نہیں کی۔ 6 باتیں ایسی تھیں۔ بچوں کی ولادت ہوتی رہتی اور معمول کے مطابق آپ خواتین کے پاس بھی موجود رہتی، لیکن فرماتی ہیں کہ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ محبوب علیہ السلام سے پہلے بھی میں نے بچوں کی ولادت کا وقت دیکھا ہے، اور آقا کی ولادت کے بعد بھی میں نے بچوں کو دنیا میں آتے دیکھا ہے۔ نہ آپ کی ولادت سے پہلے نہ آپ کی ولادت کے بعد
میں نے وہ باتیں کسی اور بچے میں دیکھیں جو میں نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ کے لخت جگر محمد مصطفیٰ کے اندر دیکھی ہیں، کسی اور بچے کے اندر نہیں دیکھی، نہ پہلے نہ ہی بعد میں۔ وہ 6 باتیں کون سی ہیں دوستو؟ بڑی دلچسپی کے ساتھ ان 6 باتوں کو ذرا سنیے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی انسان کے عام انداز ولادت سے بالکل مختلف ہے۔ نمبر 1، جب آقا پیدا ہوئے آپ کے بدن کے اوپر کسی قسم کی کوئی آلائش نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی خون کا داغ اور دبا نہیں تھا، سر سے لے کر پاؤں تک نبی علیہ السلام کا وجود انور ہر قسم کی آلائش سے، ہر قسم کی گندگی سے بالکل پاک اور صاف تھا۔ عمومی طور پہ بچوں کا بدن آلودہ ہوتا ہے، خون لگتا ہے، دیگر جو آلائشیں ہیں وہ بدن کے اوپر لگ جاتی ہیں، باقاعدہ طور پہ بچے کو غسل دیا جاتا ہے، بہترین طریقے سے اسے صاف کیا جاتا ہے، خوشبوئیں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ اسے پکڑنے والے، اسے سنبھالنے والے اس سے کراہت کو محسوس نہ کریں، اس کا بدن بالکل صاف ہو جائے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بھتیجے کے بدن کے اوپر کسی قسم کی کوئی آلائش نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کا اپنی ماں کے پیٹ میں اللہ نے خوراک حاصل کرنے کے لیے ایک نظام بنا رکھا ہے۔ ناف کے ساتھ ایک نالی ہوتی ہے جسے انگلش میں میریکل وین کہتے ہیں۔ یہ معجزاتی نالی جو ہے یہ ماں کے پیٹ میں بچے کی خوراک کا باعث بنتی ہے۔ بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں اسی نالی کے ذریعے خوراک حاصل کرتا ہے، اسی سے اس کی پرورش ہوتی ہے، پروان چڑھتا ہے۔ اور وہ خوراک کس چیز کی ہوتی ہے؟ وہ خوراک ماں کے بدن میں موجود جو فاسد خون ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے بچے کی غذا بناتا ہے۔ لیکن دوستو حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ جب آقا پیدا ہوئے عام بچوں کی طرح آپ کی ناف نہیں تھی۔ عام بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ ایک خاص مقام سے اس ناف کو کاٹا جاتا ہے، کیونکہ اگر بے احتیاطی ہو جائے تو بچے کو تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے، بعض صورتوں میں بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس خاص لمحے میں خواتین، دائیاں یا مڈ وائفز جو ہوتی ہیں وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس ناف کو کاٹتی ہیں، اسے باندھتی ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب میں ناف کاٹنے کے لیے آگے بڑھی کیا دیکھتی ہوں؟ رب ذوالجلال نے میرے محبوب کو ناف بریدہ پیدا فرمایا ہے۔ ان کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی ہے، ناف ہے ہی نہیں کہ جس کو کاٹ کے اس کو باندھا جائے۔ رب ذوالجلال نے میرے محبوب کو ناف بریدہ یعنی ناف کٹا ہوا پیدا کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جب بچہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو انبیاء کی سنت کے مطابق اس کے ختنے کروائے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ صفیہ فرماتی ہیں کہ رب ذوالجلال نے میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو مختون پیدا کیا، اللہ کی طرف سے ان کا ختنہ تھا۔ چوتھے نمبر پہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سر کے بال پراگندہ نہیں تھے، بکھرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ایک خاص کرینے کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بال دونوں جانب سہلائے ہوئے تھے۔ پانچویں نمبر پہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں کاجل لگا ہوا تھا۔ اور چھٹے نمبر پہ محبوب جب دنیا میں تشریف لائے تو اپنے سر انور کو حالت سجدہ میں رکھ کے رب ہب لی امتی کی صداؤں کو بلند کر رہے تھے۔ اب دوستان مکرم یہ آقا کی ولادت کا لمحہ ہے۔ آج تک کسی اور بچے کی یہ کیفیت زمانے میں کہیں رپورٹ نہیں ہوئی
کہ کہا جائے کہ فلاں جگہ پہ ایک بچہ پیدا ہوا کہ جس کے اندر یہ ساری خصوصیات تھیں۔ حضرت حسان ابن ثابت نے ایسے ہی نہیں کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ محبوب نہ تو میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہے اور نہ ہی آج تک کسی ماں نے آپ جیسا حسین بچہ جنم دیا ہے، آپ جیسا کوئی نہیں۔ اور حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت جو منظر میں نے دیکھا ہے، میں نے نہ آپ سے پہلے بچوں کی ولادت کے وقت میں دیکھا، نہ بعد میں بچوں کی ولادت کے وقت میں دیکھا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پھر آپ کو دودھ پلانے کا جو لمحہ ہے، جو عظمت ہے، وہ اللہ نے 4 خوش نصیب خواتین کو عطا فرمائی ہے۔ یہاں بڑے بزرگ موجود ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب عورت کے ہاں پہلے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو عمومی طور پہ ماں بچے کو 2-3 دن کے بعد دودھ پلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس ماں کو بچے کی خوراک کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ماں کی چھاتیاں جو ہیں وہ دودھ سے بھرتی ہیں اور پھر ماں اپنے بچے کو اپنے قریب لے کے آتی ہے۔ پہلے ادوار میں کیا ہوتا تھا کہ جب کسی عورت کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوتا تو جب تک وہ دودھ پلانے کے قابل نہ ہو جاتی تب تک خاندان کی دیگر خواتین، بڑی عورتیں اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ اب تو جدید دور آ چکا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے واسطے ریڈی میڈ دودھ مل جاتا ہے، لیکٹوجن ہے، میجی ہے، یہ دیگر جو پروڈکٹس ہیں۔ جب تک ماں کو دودھ آتا ہے تب تک اس دودھ کا استعمال ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے، آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے دودھ پلانے سے قبل آپ کو حضرت سویبہ نے دودھ پلانے کی سعادت پائی ہے۔ کس نے؟ سویبہ نے۔ عمومی طور پہ لوگ اسے صوبیہ کہتے ہیں، لیکن یہ تلفظ کی غلطی ہے، ان کا نام سویبہ ہے۔ سویبہ انتہائی نفیس عورت تھیں، اگرچہ وہ کنیز تھیں، اگرچہ وہ نبی علیہ السلام کے چچا ابو لہب کی باندی تھیں، لیکن ذاتی اعتبار سے انتہائی پاکیزہ عورت تھیں، ذاتی اعتبار سے انتہائی شریف الطبع تھیں، پاکیزہ سیرت کی حامل تھیں۔ ذرا تصور تو کیجئے، اگر حضرت سویبہ کے کردار میں کسی قسم کا کوئی شائبہ ہوتا، اگر ان کے کردار پہ کسی قسم کا کوئی حرف ہوتا تو کیا بنو ہاشم کے سردار جناب عبد المطلب اس عورت کو اپنے بچوں کے قریب آنے دیتے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت سویبہ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں اور سرکار سے 2 سال عمر میں بڑے ہیں۔ جناب حمزہ کو حضرت سویبہ نے دودھ پلایا ہوا ہے۔ حضرت سویبہ اپنے ذاتی کردار کے اعتبار سے انتہائی نفیس عورت تھی، اور روایات میں یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی ہے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکہ چلے گئے، مکہ سے مدینہ چلے گئے، نبی علیہ السلام حضرت سویبہ کے لیے مدینہ سے باقاعدہ کپڑے اور سامان خور و نوش، کھجوریں، خشک دودھ تحفے کی صورت میں بھیجا کرتے تھے مکہ المکرمہ میں حضرت سویبہ کو۔ پھر حضرت سویبہ نے سرکار کو 7 دن دودھ پلایا ہے۔ پھر حضرت سیدہ آمنہ نے سرکار کو دودھ پلایا ہے۔ پھر حضرت سیدہ آمنہ کے بعد حضرت آمنہ کی ایک کنیز تھیں جن کا نام حضرت بارکہ ہے، برکہ بنت ثعلبہ، لیکن ان کی کنیت ام ایمن ہے۔ حضرت ام ایمن نے بھی آپ کو دودھ پلانے کی سعادت پائی ہے۔ چوتھے نمبر پہ سرکار کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلانے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ میں آئی
اور میری پہلی محبوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ذرا تصور کیجئے، ہمارے خاندان میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچے کو جب پہلی دفعہ دیکھنا ہو تو وہ منظر بڑا دلچسپ ہوتا ہے، زندگی بھر کا ایک یادگار لمحہ بن جاتا ہے۔ اپنا بیٹا ہو یا اپنے بھائی کا بیٹا ہو، اپنے رشتہ دار کی اولاد ہو یا اپنا پوتا ہو، نواسا ہو، جب سب سے پہلی دفعہ اس کو دیکھنے کا وہ وقت ہوتا ہے وہ یادگار ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی اور پہلی ملاقات تھی میری، فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں، سرکار کو سفید رنگ کے کپڑے کے اندر لپیٹا گیا ہے۔ وجود مسعود ویسے ہی روشن ہے، خوبصورت ہے، سفید ہے اور اوپر سفید کپڑا ہے۔ فرماتی ہیں سفید کپڑے میں نبی علیہ السلام کو لپیٹا ہوا تھا اور نیچے بچھائی کی صورت میں، جو نیچے بچھائی ہے وہ سبز رنگ کی تھی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ نیچے سبز رنگ ہو اور اوپر سفید کپڑا ہو، یہ تو نور علی نور ہو جاتا ہے، حسن کو دوبالا کر دیتا ہے۔ سبز اور سفید رنگ ویسے ہی بڑے جاذب نظر ہوتے ہیں، سبز اور سفید رنگ ویسے ہی بڑے رعنا ہوتے ہیں، دلچسپ ہوتے ہیں، آنکھوں کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلو کے بل آرام کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو سیدھا کیا اور سیدھا کرنے کے بعد آپ کے سینے کے اوپر میں نے اپنے ہاتھ کو رکھا۔ جب میں نے ہاتھ کو رکھا تو کہتی ہیں میرے محبوب مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھول لیتے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھولا، یہ پہلی نظر تھی سرکار کی، کہتی ہیں آنکھوں سے جیسے نور چھلک رہا ہے، آنکھوں سے جیسے نور نکل رہا ہے، اور کہتی ہیں میں نے بے ساختہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، جس بوسے سے رب نے میرے دل کو تسکین عطا فرمائی ہے۔ یہ پہلی ملاقات تھی حضرت حلیمہ کی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سرکار کو ساتھ لے کر اپنے قبیلے بنو سعد میں آ گئیں۔ کچھ اور تفصیلات بھی اس کے درمیان موجود ہیں، لیکن اکثر ہم میں وہ سنی ہوئی ہیں۔ حضرت حلیمہ کے پاس جب سرکار آئے تو آپ فرماتی ہیں کہ آقا کے نشو نما پانے کا انداز عام بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ چھوٹی عمر میں بچے قضائے حاجت کسی بھی وقت کر دیتے ہیں، کوئی معمول نہیں ہوتا ان کا، عمومی طور پہ پیشاب اور پخانہ اس کا کوئی معمول نہیں۔ جب وہ حاجت محسوس کرتے ہیں طبی طور پہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ چیز ودیت کر دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں قربان جاؤں اپنے لخت جگر محمد مصطفیٰ کے، قضائے حاجت کا آپ کا ایک وقت مقرر تھا، کبھی انہوں نے مجھے پریشان نہیں کیا، کبھی انہوں نے کپڑوں کو آلودہ نہیں کیا۔ وہ خاص وقت جو طے شدہ تھا، اس خاص وقت میں میرا لخت جگر اپنے آپ کو فارغ کرتا تھا۔ عام بچوں کی یہ کیفیت نہیں تھی۔ فرماتی ہیں دودھ پیتے، دودھ پینے کے بعد عمومی طور پہ بچوں کے لبوں کو صاف کرنا ہوتا ہے، دودھ سے بھیگے ہونٹ مائیں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہیں۔ کہتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ جب دودھ پی کے فارغ ہوتے تھے مجھے آپ کے لبوں کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یعنی اس قدر نفیس تھے آپ، روتے نہیں تھے، ضد نہیں کرتے تھے، چڑچڑاپن نہیں تھا آپ کی ذات کے اندر۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ کے نشو نما پانے کا انداز بڑا منفرد تھا۔ کیسا منفرد تھا؟ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر میں تھے تو آپ دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھے، اپنے ذاتی کردار کے اعتبار سے بھی اور اپنی نشو نما کے اعتبار سے بھی، بدن کے بڑھنے کے اعتبار سے بھی۔ کس طرح؟ فرماتی ہیں
کہ جب آپ کی عمر 2 مہینے ہوئی، یہ مدت ذرا غور سے سنیے گا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو ہم جیسا ہے، نبی تو ہم جیسا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہمارے بھی 2 ہاتھ، نبی کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 کان، نبی کے بھی 2 کان، ہماری بھی 2 آنکھیں، نبی کی بھی 2 آنکھیں۔ بالیقین اعضائے بدن اتنے ہی ہیں جتنے بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان اعضاء کو جو کمال عطا کیا ہے وہ تاریخ انسانی میں کسی اور کا نصیب نہیں ہوا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آقا کی عمر ابھی 2 مہینے تھی، آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ عمومی طور پہ بچہ 8 سے 10 مہینے کا ہونے کے بعد اپنے گھٹنوں کے بل چلتا ہے، اس سے پہلے تو اس کو سیدھا ہو کے بیٹھنا ہی نہیں آتا، کسی نہ کسی سمت وہ گر جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے، سہارا دیا جاتا ہے اسے، کیونکہ چھوٹی عمر ہے ابھی۔ لیکن حضرت حلیمہ فرماتی ہیں 2 مہینے عمر تھی کہ میرا محبوب اپنے گھٹنوں کے بل چل رہا ہے۔ 3 مہینے کی عمر ہوئی تو اٹھ کر کھڑا ہونا شروع ہو گئے۔ 3 مہینے کی عمر اور اپنے گھٹنوں پہ وزن ڈال رہے ہیں، اپنے بدن کو سیدھا کر رہے ہیں۔ 4 مہینے کی عمر تھی تو دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کے آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ بچے چارپائیوں کا سہارا لیتے ہیں، فرنیچر کا سہارا لیتے ہیں، بڑوں کا سہارا لیتے ہیں اور پھر چلنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ محبوب کی عمر ابھی 4 مہینے تھی کہ دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کے آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ جب 5 مہینے کی عمر ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوری قوت کے ساتھ بغیر کسی سہارے کے چلنا شروع ہو گئے۔ دوستو، ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں بچے ہیں، رشتہ داروں کے بچے ہیں، ذرا پوچھ کے بتائیے گا مجھے کہ کیا کوئی بچہ 5 مہینے کی عمر میں بغیر کسی سہارے کے پوری قوت کے ساتھ چلنے پھرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ 5 مہینے کی عمر میں بغیر کسی سہارے کے وہ چل سکتا ہے؟ پھر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب آپ کی عمر 8 مہینے ہوئی تو آپ اس طرح گفتگو کرتے کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی سمجھ آتی تھی۔ بچے تو 2 سال کی عمر میں صاف کلام نہیں کرتے، بار بار پوچھنا پڑتا ہے بیٹا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ توتلی گفتگو ہوتی ہے، آدھے الفاظ ہوتے ہیں، نہ تمام کلمات زبان سے نکلتے ہیں۔ پھر مائیں، والدین، بہن بھائی اپنی طرف سے ان الفاظ کو جوڑ لیتے ہیں کہ بچہ یہ کہہ رہا ہے، بچہ یہ بول رہا ہے۔ لیکن حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آقا کی عمر ابھی 8 مہینے تھی تو آپ فصیح انداز میں گفتگو فرماتے کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف سننے والوں کو سمجھ آتا تھا۔ پھر فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مہینے کی عمر میں فصیح انداز میں گفتگو شروع کر دی، اور جب آپ نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلا کلام کیا تھا؟ فرماتی ہیں سب سے پہلا جملہ جو زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا وہ تھا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، ساری تعریفیں رب ذوالجلال کے واسطے ہیں جو سب سے بڑا ہے، اس جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرا، اللہ بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اور ساری تعریفیں رب ذوالجلال کی ذات کے واسطے ہیں۔ یہ پہلا کلام تھا جو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے جاری فرمایا ہے۔ اور احباب ذی وقار، حضرت حلیمہ فرماتی میں نے اکثر مشاہدہ کیا جب آپ گہوارے میں ہوتے، پنگوڑے میں ہوتے تو پنگوڑا خود بخود حرکت میں ہوتا تھا، خود حرکت میں نہیں ہوتا تھا، اللہ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ فرشتے اگر محبوب کے بچوں کے جھولے جھلا سکتے ہیں
تو کیا آقا کے جھولے جھلانے کی انہوں نے سعادت نہیں پائی ہوگی؟ نبی علیہ السلام کا جھولا جھلاتے، اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں اکثر دیکھتی کہ آسماں پہ چمکنے والا چاند میرے لخت جگر کا کھلونا بن کر ان کے دل کو بہلایا کرتا تھا۔ دوستان مکرم، آج کا ہمارا جو وقت تھا وہ پورا ہو چکا ہے، آپ کی تشنگی کو بھی باقی رکھنا ہے۔ ابھی سمجھیں کہ گفتگو ہماری شروع ہوئی، رضاعت کا جو ایک تفصیلی بیان ہے وہ ادھورا رہ گیا، بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر اور آپ کا حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سے واپس مکہ المکرمہ میں آنا، اور اس کے بعد کے کچھ مراحل ہیں۔ انشاءاللہ کل جو ہماری گفتگو ہوگی وہ اس سے اگلے مرحلے کے حوالے سے ہوگی۔ اگر وقت ملا تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی جو ضروری باتیں ہیں ان کو عرض کیا جائے گا۔ اللہ احکم الحاکمین آج کی ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔